اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہمارا نشست کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کا طریقہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لینا بہت آسان ہے طریقہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یعنی اپنے قرب، اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقرب الہی بننا چونکہ انسان کا مقصد ہے، تو اللہ کے رسول ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب عطا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ تو اللہ کا مقرب بننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پھر جو دین ہے، جو ہدایت ہے، یہ بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کی پالیسیاں کیا ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس میں پالیسیاں کیا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو اللہ کا تقرب حاصل نہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ نہ کرے۔ اور حدیث میں ایک اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کا طالب ہے، جس کو اللہ کی ملاقات پسند ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ وَمَن كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ ایک بات تو چاہنے کی ہے، آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ہدایت ملے گی اور آپ کے لیے ہدایت آسان ہوگی۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کو نہیں مل سکتی۔ ظاہر ہے یہ دیکھیں ایسا معاملہ ہے کہ اس میں جو توفیق الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق تو ہر ایک کو ملتی ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کو توفیق دیتا ہوں۔ اب جو مشرک ہیں، اب مندر ہیں، ہزاروں مندر ہیں، اس میں مورتی پوجا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ان کے لیے نذرانے لے جاتے ہیں یا ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالتا۔ اور ہر جگہ ہو رہی ہے، مطلب غلط کام جو ہیں، یعنی غلط معبودوں کی غلط طریقے سے لوگ چاہ رہے ہیں ان سے، تو وہ اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے، ان کو بھی امداد دیتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اصل میں ایک ایسا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، یہ یعنی خود مختار پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ ایک آیت قرآنی کا یہ ہے آیت قرآنی کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، بس۔ تو یہ پالیسی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، یہ مرضی کا سودا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں گے، آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مرضی تو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی مرضی ہے اللہ کی ملاقات کی، تو نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی آپ کو دے گا اور وہ راستہ آسان بنا دے گا، جیسے کہ آیت قرآنی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ بھی میری راہ میں محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنا راستہ آسان اور بے شمار راستے کھول دیتا ہوں میں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کے لیے میں بہت سے راستے کھول دیتا ہوں، یعنی آسانیاں مہیا کر دیتا ہوں۔ اور کیوں نہ کروں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو جو مخلص لوگ ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، مع المحسنین۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مقرب الہی اگر آپ نے بننا ہے تو سب سے پہلے اس کا یعنی اس کو عملی طریقہ اس کا دیکھنے کے لیے آپ کو ایک
مقرب الہی کی ضرورت ہوگی، جو اللہ کا مقرب ہو، مقرب بندہ ہو، عالم اور عامل، اور پھر اس کا ایک خاص تعلق بھی ہو جسے ہم نسبت کہتے ہیں، نسبت رسول سے نسبت ہو. اور نسبت جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے، لیکن وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتے، خود صرف کتاب سے. کیا آپ یہ کہیں کہ میں بس حدیث کی کتابیں پڑھ لوں گا اور قرآن پڑھ لوں گا اور بس میں خود ہی جاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں. انسان کے یہ راستہ جو ہے نا، یہ انسان کے ذریعے ہو کے جاتا ہے. رسول اور پھر نائبین رسول، خلفائے رسول جو ہدایت پر ہیں. اور دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا اس نشست میں کہ آپ نے جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے ان کا راستے پر چلنا ہے، کیونکہ یہ تو آپ دعا مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ، یعنی ان انسانوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہو. اب اللہ کا انعام یعنی انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا، ان کو ایک زندہ انسان کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، اس سے ٹیوشن لینی ہوگی، اس سے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کے لیے عملی طور پہ رہنمائی لینی ہوگی، اور وہ آپ کو ایک عملی نمونہ بھی پیش کرے گا. آپ کو جو رسول کی ڈیوٹیاں ہیں وہ آپ کو سر انجام دے گا. ابھی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا. رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور حکمت اور دانائی کی باتیں. یہ سارے وہ اس شخص میں وہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو تلاوت کتاب، تعلیم دے اور تزکیہ کرے آپ کا، اور آپ کو حکمت اور دانائی کی باتیں. تو انعام یافتہ شخص کو تلاش کرنا ہوگا، اس کو اپنا رہنما بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا. تو اب اگر آپ ایسا کریں گے، یعنی ایک معین طریقے کے مطابق اگر آپ اپنا سفر شروع کریں گے اللہ کے راستے پر، تو آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے بہت جلد. کیونکہ اللہ نے تو آپ کو اپنے لیے تو پیدا کیا ہے. آپ اگر اللہ کے راستے پر چلنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث کا میرے خیال سے مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے یا بزرگوں سے وہ ہے، اللہ کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، تو جواب میں یہ آیا کہ یہ تو بہت آسان ہے. تم ایک قدم نفس پہ رکھو، اگلا قدم تمہارا بارگاہ ایزدی میں ہوگا، یعنی تم مقرب الہی بن جاؤ گے. ایک قدم تم نفس پر رکھو، اپنی خواہش کو دبا دو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. خواہش کو، اصل میں تو یہ اپنے من کو مارنے کی بات ہے، جی کو مارنے کی بات ہے، اور وہ بہت آسان ہے. اور ان کے لیے آسان ہے جو طالبان مولا ہیں، جو اللہ کو چاہتے ہیں، ان کے لیے جی کو مارنا آسان ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں، جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے انسان اتنی ہی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. قربانی، مال و جان کی قربانی آپ یہاں دیتے نا. ایک یعنی آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب آپ کو ڈاکٹر بننا بہت آسان ہے کہ آپ یعنی منزل کا تعین آپ نے کر لیا ہے. اب اس کے لیے مال و جان آپ کھپا رہے ہیں. آپ دیکھیں ایسے والدین، کیونکہ اکثر تو یہ پیسہ بنانے کی مشین ہوتے ہیں نا ڈاکٹر عمومی طور پہ، تو پھر اب وہ پیسہ آپ کے نظر میں ہے تو اب مال و جان کو آپ کھپا رہے ہیں. وہ تو ایک دنیا کی چیز ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا آپ اگر مقرب بننا چاہتے ہیں
تو اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا بہت آسان ہے، من کو مارنا بہت آسان ہے، نفس پر قابو پانا بہت آسان ہے۔ کیوں کہ آپ نے ایک انعام یافتہ شخص سے رابطہ کر لیا، کونوا مع الصادقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ نہیں، وہ تو سچے لوگوں کی، وہ تو میں نے آپ کو آیت سنا دی۔ دوسری آیت میں آپ کو یہ سنا رہا تھا، سورہ لقمان میں ہے واتبع سبیل من اناب الی، تم ہر اس شخص کی پیروی کر سکتے ہو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، اور وہ انعام یافتہ شخص ہے جس پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو بہرحال اور بھی باتیں ہوں گی لیکن اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم